السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ بات کریں گے ہم 26 مارچ کے لیے 100 انڈیکس کی کال پر ڈسکس کریں گے. 26 مارچ کافی اہم ڈیٹ تھی مریم صفدر کے نیب ہیئرنگ کے حوالے سے. ویسے اس ہیئرنگ میں ہونا کچھ بھی نہیں تھا، مگر بہرحال اس کو پولیٹیکلی بنایا جانا تھا. صرف یہ ایک جسٹ اٹ واز اے انسٹیٹیوشنل ایگو کہ وہ ان کو وہاں بلایا جاتا اور اس کے بعد وہ واپس چلی جاتی. مگر اس کا فائدہ پولیٹیکلی مریم نواز اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں اور کر سکتی تھیں. اور ایک بار پھر حکومت کو یہ نظر آیا کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جو ایک اختلاف پیدا ہوا تھا. تو اس لیے نیب نے شاید فوری طور پہ یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، اور وہ ڈیٹ انہوں نے شاید آگے کر دی ہے. مگر بہرحال اس ڈیٹ میں کوئی اہم بات ابھی نہیں تھی، مگر پولیٹیکل ایونٹ ہوتا اور تھوڑی گہما گہمی ہوتی جس سے کچھ پریشر آئی ڈونٹ نو شاید مارکیٹ لیتی. بہرحال وہ اب ختم ہو گیا، تو ہمارے پاس ایسی کوئی پریشانی اب ہمارے سامنے الحمدللہ نہیں ہے. اچھا جناب، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ورک فرام ہوم پہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فار ورک فرام ہوم سیکنڈ بیچ. جو لوگ اس میں اپنے پروسیسنگ شروع کر چکے ہیں تو ان کو میں ویلکم کروں گا سیکنڈ بیچ میں، اور پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ بھی شروع کریں گے. ابھی ٹریننگ میں شروع اس لیے نہیں کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ کراچی، حیدرآباد اور تمام شہروں کے پاکستان کے اگر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور حصہ لے لیں، تاکہ ہم ایک ساتھ شروع کریں، بار بار ہمیں ایک ہی لیکچر کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے. تو بہرحال رابطہ کیجئے. ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے 0345-276-8680. اچھا جناب، سب میں پہلے تو آج کے سیشن کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ کل میں نے بڑے واضح انداز میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انڈیکس اپنے 2 ٹارگیٹس آپ کو دیے تھے. ایک 45,700 کا امیڈیٹ ٹارگیٹ، اور میں نے کہا تھا پاسبلی وہ شاید آپ کو شروع میں ہی اچیو ہوتا ہوا ملے، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا 45,986 سے 46,204 یہ پورا ٹارگیٹ ایریا ہے جس کی طرف مارکیٹ جائے گی. اور ہم نے مارکیٹ کو دیکھا کہ مارکیٹ نے 12 بجے تک بہت کنسسٹنسی کے ساتھ اس ٹارگیٹ ایریا میں انٹر ہوئی، اور ایکیوریٹلی 46,000 کا ہائی بنا کے مارکیٹ ایگزاسٹ ہو گئی. تو ایز پر دی کال اینڈ دی اور ایگزٹ پلان ہم باہر ہو گئے، کیونکہ میں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا آپ لوگوں کو کل کہ آپ نے ایگزٹ لازمی لینی ہے. اگر آپ نے ایگزٹ لی تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ وہاں سے بآسانی 300 پوائنٹ نیچے آ گئی. تو 300 پوائنٹ پہ ہماری بائی بیک بڑی اچھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ مکسڈ ایکٹیویٹی تھی تو کچھ اسٹاک بہت زیادہ گرے. تو بہرحال بڑا اچھی اپرچونٹی ملی کہ بائی بیک کیا جائے ان اسٹاکس کو جن کے ہم نے ٹارگیٹس بھی اچیو کیے. اور اس کے بعد پھر انڈیکس کچھ نرم اور سرد کے ساتھ کلوز ہو گیا 45,726 کے اراؤنڈ، اور مارکیٹ 182 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہو گئی. جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ ہم دیکھیں گے. سب میں پہلے پریسائز ٹیبل ہے آپ کے پاس پریسائز لیولز کی. آج کا انڈیکس تو آپ جس طرح میں نے ذکر کیا بہت ہی ایکسپیکٹیشن کے عین مطابق گیا، ٹارگیٹ اچیو کیا، اور آپ نے کال فالو کی ہے. اور میں نے آپ کو مڈ ڈے کال میں واضح طور پہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر مارکیٹ 700 یا اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو شاید مارکیٹ دوبارہ ہائی کی طرف نہ جائے، اور ایسا ہی ہوا، مارکیٹ نہیں گئی. اور والیوم ماشاءاللہ اچھے تھے، 7.32% زیادہ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی لکی رہے کہ مارکیٹ نے ٹارگیٹ بھی اچیو کیا، دوبارہ انٹریز بھی مل گئی. اب ہم کل کے لیے دوبارہ تیار ہیں. اب کل کیا ہو رہا ہے؟ 45,735 726 ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ ٹریگر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مارکیٹ اس کے اوپر کھل سکتی ہے. اور اگر اس کے اوپر مارکیٹ کھلتی ہے تو ہم آپٹیمسٹک ہیں مارکیٹ کے بارے میں، اور ہمارے وہی ٹارگیٹ ہیں دوبارہ 46,015 45,986 ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے.
اور 46,204 ہمارا اٹموسٹ ٹارگیٹ ہے. کل میں نے آپ کو 45,735 کو امیڈیٹ ٹارگیٹ قرار دیا تھا اور اٹموسٹ ٹارگیٹ کا پورا ایریا بتایا تھا 45,986 سے 204 تک. اب ہم اس کو الگ الگ دو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں, 45,986 فرسٹ ٹارگیٹ اور 46,204 سیکنڈ ٹارگیٹ. تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرنا. جب 46,015 کے اوپر ٹریڈ کرے گی مارکیٹ تو ہم 45,986 کے نیچے اسٹاپ لاس لائیں گے, اور اس کے بعد اگر 46,204 سے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو ہم 46,204 کے نیچے اسٹاپ لاس لیں گے. پھر مارکیٹ کو جہاں جانا ہے جائے, ہم اپنے اسٹاپ لاس کو اپنی جو ہم پروفٹ ارن کر چکے ہوں گے اس کو سیکیور کر لیں گے. تو کل کے سیشن میں ٹریگر بیس انٹری آپ کو بہت مدد دے گی. ٹریگر بیس انٹری کریں, اور رسک مینجمنٹ ہماری یہ ہے کہ آپ 45,726 کے نیچے لانگ سے پرہیز کریں, کیونکہ اگر 45,726 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ کے پاس روم ہے 45,500 کے لیول تک جانے کا. تو وہاں ہم کچھ ایڈ اپ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں پریشر ایگزاسٹ ہوتا ہوا نظر آ گیا تو ہم کچھ ایڈ اپ کر لیں گے, اور اگر پریشر وہاں اور بڑھا تو پھر مارکیٹ 45,205 تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور 45,205 سے پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور میں مارکیٹ میں اگر اوور آل آپٹمزم کی بات کریں تو میں مارکیٹ میں اس وقت تک آپٹمسٹک ہوں جب تک 45,089 اور 44,929 کا ایریا مارکیٹ میں سیکیور ہے. تو اتنی مارکیٹ کو جگہ تو دینی پڑے گی کہ وہ اپنے دونوں ڈائریکشنز میں چلے, کیونکہ مارکیٹ کو اوپر جانے کے لیے بھی تھوڑا سا ایگزاسشن کی ضرورت ہوتی ہے, ریٹریسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اتنی جگہ اس کو ملنی چاہیے. مگر بہرحال ایسی صورت میں طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم اسپلٹ بائی کریں گے اور ہم سلیکٹیو اسٹاک میں ٹارگیٹ کریں گے. کوئی ایکسائٹنگ انٹریز نہیں لیں گے, ہم اس کو بیک فٹ پہ آ کے انٹریز کو مینیج کریں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ آپ 45,512 کے نیچے اسٹاپ لاس لیں, اس کے بعد 45,726 کے نیچے ٹریل کریں, اور پھر سو آن آپ موو کریں. اور وہ موو کرنے کے لیے آپ کے پاس لیولز موجود ہیں کہ آپ 851 کے نیچے لائیں, پھر 45,986 کے نیچے لائیں, پھر 46,204 کے نیچے لائیں. ٹھیک ہے, اور جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 45,735 726 کے نیچے ہم کوئی انٹری نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ مارکیٹ کا ہمارا فور کاسٹ ہے, اور میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے, صحت مند رکھے. میرے اور میری ٹیم کے لیے دعا گو رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صلاحیت دے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ پریسائز انفارمیشن دے سکیں, اور انشاءاللہ مڈ ڈے کال میں مزید اپڈیٹ کریں گے. اور جناب علی, اس وقت آپ کو جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک آفر دی گئی ہے اس سے کافی سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اس کی لمٹ ہے ہماری 200 سم لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں, تو اس سے زیادہ ہم مینیج نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ پھر اگلے مہینے ہم کوشش کریں گے ایسی اپرچونٹی پھر آپ کو دیں, تو آپ مزید وہ اپرچونٹی ایکسپلور کرنا ہے کہ ہمارا کام کیسا ہے, ہم کس طرح آپ کو ڈیلی کالز دے رہے ہیں. تو بہرحال رابطے میں رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.